السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ لیکچر اسلامک سٹڈیز کا فرسٹ ایئر کے تمام طلباء کی سالانہ امتحانات میں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر اس لیکچر کو توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے امتحان کے متعلق جتنے مسائل ہیں اس کا حل آپ کو اس لیکچر کے اندر ملے گا۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور وہ ہے لفظ عقیدہ کے حوالے سے جو بیسک انفارمیشن ہے عقیدہ کے حوالے سے، آج اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ عقیدہ کے حوالے سے 4 چیزیں بنیادی طور پہ آپ کے پیپر سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں سے شارٹ کویشچن بھی آ سکتے ہیں اور ایم سی کیوز ٹائپ سوال بھی آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے۔ وہ 4 چیزیں جس کو آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آپ سب سے پہلے اس کے مین ہیڈنگز دیکھ لیں۔ عقیدہ، دا ورڈ عقیدہ یعنی لغت میں ڈکشنری میں اس کا کیا میننگ ہے۔ سیکنڈلی، عام لغت کے اندر لفظ عقیدہ کا کیا مفہوم ہے، اور تیسرے نمبر پہ اسلامی اصطلاح کے اندر یعنی اسلامک ٹرمنالوجی میں عقیدہ کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ اسلام میں عقیدہ کی اہمیت، فضیلت کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو چلیے جناب، سب سے پہلے ہم ورڈ عقیدہ، لفظ عقیدہ، اس کو ڈکشنری کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ عربی لغت کے اندر لفظ عقیدہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے۔ تو لفظ عقیدہ یہ مصدر ہے اور اس کا فعل ہے عقدہ، عین قاف دال، یعنی اس کا روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں عربک میں تو وہ عین قاف دال ہے، عقدہ۔ اسی سے اعتقاد بھی ہے، یعنی ایک اور جو ہے وہ فعل استعمال کیا جاتا ہے، اعتقد یعتقد اعتقاد، وہ بھی اسی لفظ سے ہے۔ عقدہ وہ بھی اسی لفظ سے ہے، اور اس لفظ عقیدہ کا لغوی معنی وہ ہے باندھنا، مضبوط کرنا، گرہ لگانا، یعنی اس کے اندر پختگی کا میننگ پایا جاتا ہے، باندھنا کسی چیز کو، گرہ لگانا۔ اور عربی میں اس کا جو متضاد ہے، اس کی جو نقیض ہے، وہ ہے ہل، یعنی العقد نقیض الحل، یہ کھولنے کا جو ہے وہ متضاد ہے۔ یعنی اگر اس کا متضاد دیکھیں عربی میں تو عقد کا متضاد ہے حل، اور اسی سے عقدۃ الیمین، یہ بھی قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ قسمیں جن کو انسان پختگی کے ساتھ اٹھاتا ہے مستقبل کے لیے کہ میں ایسا کام کروں گا یا ایسا کام نہیں کروں گا، وہاں پر بھی دل کی پختگی ہوتی ہے۔ تو لغت کے اندر اس معنی کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ لفظ عقیدہ یہ عین قاف دال سے بنا ہے، جو کہ ورب ہے عقدہ، اور اس کا اردو کے اندر مفہوم ہے گرہ لگانا، باندھنا، مضبوط کرنا، اور عقیدہ کا جو متضاد ہے وہ ہے حل، یعنی کھولنا۔ یہ تو ہوا اس کا ڈکشنری کے حوالے سے سمپل مفہوم۔ عام اصطلاح کے اندر اگر ہم دیکھیں تو عام اصطلاح میں لفظ عقیدہ کا مفہوم ہے کہ ایسے نظریات جس کے اوپر انسان کا دل وہ بہت ہی پختہ ہو، یعنی اس کے اندر شک والی بات نہ ہو،
قطع نظر اس کے کہ وہ نظریہ درست ہے یا غلط ہے، یعنی جس کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے وہ نظریہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس نظریے کے اوپر اس کی پختگی کتنی ہے۔ اگر تو اس نظریے کے حوالے سے کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے اور اس کا دل ایک بڑی پختگی کے ساتھ اس نظریے کے اوپر جمع ہوا ہے، تو عام اصطلاح میں اس کو بھی عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے غلط عقائد بھی موجود ہیں، جیسے کہ کفار و مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، بنات اللہ، اللہ کی بیٹیاں، بہت غلط عقیدہ تھا، لیکن بہرحال اس کے اوپر ان کا دل بڑا پختہ تھا، یہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ تو عام لغت میں اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے نصارہ کا عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، گو کہ یہ عقیدہ باطل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے بھی عقیدہ کا ورڈ ہی عام اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی، یعنی عام اصطلاح کے اندر لفظ عقیدہ اس کا مفہوم ہے کہ ایسے نظریات جن کے اوپر ایک انسان کا دل وہ بڑا پختگی کے ساتھ جمع ہوا ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ عقیدہ، وہ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تیسری بات وہ ہے اسلامک ٹرمنالوجی، اسلامی اصطلاح کے اندر لفظ عقیدہ کا کیا مفہوم ہے۔ اسلامی اصطلاح میں عقائد ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک بلڈنگ کے اندر بنیاد کی حیثیت ہے، ایسے ہی پورے اسلام کے اندر عقائد کی یہی اہمیت ہے۔ اور اسلام میں اسلامی اصطلاح کے اندر عقائد یا عقیدہ اس کا مفہوم ہے اللہ رب العزت، اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضے، اس کے حوالے سے انسان کو یقین ہو، پختگی ہو، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان۔ ان 5 چیزوں کے اوپر خصوصی طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان، اس کے اوپر جو ایک انسان کی پختگی ہے، اسے اسلامی اصطلاح کے اندر عقائد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے کا جو مترادف ہے وہ ہے ایمان، اس لیے عقائد کے لیے دوسرا لفظ ایمانیات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عقیدہ اس کا جو مترادف ہے وہ ایمان ہے، اور عقیدہ کی جمع عقائد ہے، اس کا مترادف کیا ہے؟ ایمانیات ہے۔ تو اسلامی اصطلاح کے اندر عقائد کا مطلب ہوا اللہ رب العزت، اس کے فرشتے، اس کے رسول اور اس کی طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابیں اور صحیفے اور آخرت، ان تمام پر پختگی یہ دل کے ساتھ ایمان لانا، ان کو تسلیم کرنا، اور ایسا نظریہ کہ جس میں ذرا برابر تزلزل نہ ہو، یعنی غیر متزلزل نظریات، ان کو اسلامی اصطلاح کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ عقائد یا ایمانیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب تک 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ایک، لفظ عقیدہ اس کا لغت میں کیا مفہوم ہے؟ سیکنڈلی، عام اصطلاح کے اندر لفظ عقیدہ کا کیا مفہوم ہے؟ اور تیسرے نمبر پہ اسلامی اصطلاح کے اندر خصوصی طور پر عقائد یا عقیدہ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اسلامی اصطلاح کے اندر خصوصی طور پہ 5 چیزوں کے اوپر، اور اگر چھٹی چیز بھی اس کے ساتھ ملا لیں، اچھی بری تقدیر، تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے، ان کے اوپر انسان کو کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کی ذات اور اس کے فرشتے، اس کے رسول، اس کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں اور آخرت کا دن، اور پھر اچھی بری تقدیر، اس کو دل کی پختگی کے ساتھ ماننا، یعنی اس میں ذرہ برابر انسان کو شک نہیں آنے دینا، تو اس کو اسلامی اصطلاح کے اندر، اسلامک ٹرمنالوجی میں کیا کہا جاتا ہے؟ عقائد کے مفہوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں تک 3 چیزیں اب تک میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ اسلام کے اندر
عقائد کی اہمیت اور مقام کیا ہے؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ایک ہے عقیدہ اور دوسرے نمبر پہ ہے عمل۔ فرسٹ ایئر کی بک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پہلا چیپٹر کمپلیٹ وہ عقائد کے اوپر مشتمل ہے، یعنی اس میں اللہ رب العالمین کی یعنی توحید کی اگر ہم بات کریں، پھر رسالت کی بات کریں، پھر فرشتوں کی بات کریں، پھر آسمانی کتابوں کی بات کریں، پھر آخرت کی بات کریں، یہ پانچوں چیزیں آپ کی اسلامک سٹڈیز کی بک کا پہلا چیپٹر ان پانچ چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ عقائد ہیں یہ پانچوں کے پانچوں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک عقیدہ بھی کسی شخص کا خراب ہو جائے تو اس کا کوئی عمل اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، اور قرآن مجید میں واضح طور پر اس کو راکھ کا ڈھیر کہا گیا ہے۔ اعمالہم کا رماد، کہ کافر چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس لیے ان کے سارے عمل آخرت میں راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے، ان کے لیے مفید نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اسلام کے اندر عقیدہ کو مثال دی گئی ہے بیج کے ساتھ۔ عقیدہ اسلام میں بیج ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ تو پودے کے اندر وہی خصوصیات ہوتی ہیں جو بیج کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں۔ عقیدہ اچھا ہوگا تو عمل انسان کا اچھا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام پیغمبر اس دنیا میں لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے۔ تو اللہ کی عبادت اس وقت تک ایک انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ تو عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس حوالے سے بڑی واضح بات ہے کہ ایک انسان کے جتنے عمل ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، وہ اس وقت فروٹفل ہو سکتی ہیں آخرت میں جب اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ عقیدہ خراب ہے تو ساری عبادتیں ضائع چلی جائیں گی، خواہ وہ عقیدہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہو یا رسولوں کے حوالے سے ہو یا فرشتوں کے حوالے سے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو یہ عقیدہ غلط تھا۔ تو اس طرح کا اگر عقیدہ کہیں کسی مسلمان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ جتنی مرضی عبادات کرتا رہے، عمل کرتا رہے، وہ سارے کے سارے عمل اس کے راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اور سیکنڈلی اگر عقیدہ کی اہمیت کو ہم دیکھیں تو وہ اس اعتبار سے بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے کہ آخرت میں نجات کا اگر ہم دار و مدار دیکھیں تو وہ عقائد کی اصلاح پر ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو آخرت میں انسان کی نجات ہوگی۔ اسی لیے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سالہ مکی زندگی اگر آپ دیکھیں تو اس میں عقیدے کی اصلاح، توحید کی بات جو ہے وہ بار بار کی گئی اور اسی کے ریپیٹڈلی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ اسی طرح دیگر پیغمبر بھی انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی درستی سے کیا، کیونکہ جس بندے کا عقیدہ ہی خراب ہوگا اس کا عمل اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اس تمام گفتگو سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اسلام کے اندر عقیدہ یہ بنیاد ہے۔ اسلام کے اندر عقیدے کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے ایک پودے میں بیج کی حیثیت ہے۔ اسلام کے اندر عقیدے کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کے اندر روٹ اور جڑ کی اہمیت ہے۔ ظاہر بات ہے کسی درخت کی جڑ کو کاٹ دیا جائے تو وہ گرو نہیں کر سکتا، اگر اس کے اوپر پھل پھول لگے بھی ہوں تو جڑ کٹنے سے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، مرجھا جائیں گے۔ تو انسان کا عمل اسی صورت میں گرو کر سکتا ہے جبکہ اس کے تمام اسلامی عقائد درست ہوں گے۔ اور فائدہ اس سے یہ انسان کو ملتا ہے اگر عقیدہ صحیح ہو، یعنی عقیدے کے درست ہونے سے جو انسان کو فائدہ ملتا ہے اس میں سے سب سے پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ انسان کو نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ عقیدہ درست ہوگا، مثلا اگر ایک انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ آخرت قائم ہونی ہے اور آخرت میں انسان کے لیے وہی چیز مفید ہے جو اچھی ہوگی، تو ظاہر بات ہے آخرت کے لیے وہ اچھائی کو سٹور کرے گا۔ تو اچھائی سے، نیکی سے اس کو کیا ہو جائے گی؟ محبت ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا عقیدہ صحیح ہوگا، گناہوں سے دوری ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ درست ہو تو اس سے انسان کے اخلاق جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات پر جس بندے کا پختہ ایمان ہوگا وہ اللہ کے اخلاق کو اپنائے گا، اس کے اندر حلم بھی آئے گا، بردباری بھی آئے گی، ٹالرنس بھی آئے گا،
اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والا بھی بنے گا. تو یہ اچھے اخلاق جو ہے یہ بھی اچھے عقائد کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بن جائیں گے. تو اب تک اس پہلے لیکچر میں ہم نے ورڈ عقیدہ اس کے حوالے سے 4 باتیں خصوصی طور پہ اس لیکچر کے اندر سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ان 4 چیزوں کو اگر آپ تسلی سے سنیں گے تو اس حوالے سے جو بھی مختصر سوال ہو یا MCQ سوال وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حل کر سکیں گے. اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.